کو پکڑ کر کبھی آپ بغداد کا، کبھی کربلا کا، کبھی نجف کا، کبھی مکہ اور مدینے کا سفر کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں حضرات۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ جناب محمد ببلو بھائی اور رضا بھائی کی پاکیزہ محبتوں کی پاکیزہ پگڈنڈیوں کو پکڑ کر آپ کی دعوت محبت پہ میں حاضر ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز سفر میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ملاحظہ کر لیں۔ میرا امام جب قلم اٹھاتا ہے تو لکھتا ہے کہ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ اور کہ تصور لگا رہا ہے چکر سبز گنبد کا، کہ تصور لگا رہا ہے چکر سبز گنبد کا، تصور لگا رہا ہے چکر سبز گنبد کا، کون کر رہا ہے آرام اندر سبز گنبد کا۔ اور یا رسول اللہ آپ کیا ہے جو آپ کو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کیا ہے جو آپ کو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے؟ اور کیوں نہ دیکھے جن کی ذات بے مثال، کیوں نہ دیکھے جن کی صداقت بے مثال، کیوں نہ دیکھے جن کا کردار بے مثال، کیوں نہ دیکھے جن کی سیادت بے مثال، کیوں نہ دیکھے جن کا خاندان بے مثال، کیوں نہ دیکھے جن کی نجابت بے مثال۔ یا رسول اللہ آپ کیا ہے جو آپ کو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے؟ اور میں کیا بولوں جب نبی کے شان میں میرے امام نے جب قلم اٹھایا۔ کون امام؟ ہاں وہ امام جو اس دور کا مجدد بھی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کون امام؟ ہاں وہ امام جو اس دور کا امام بخاری بھی کہے۔ کون امام؟ ہاں وہ امام جو اس دور کا قلندر بھی ہے، اس دور کا صوفی بھی ہے، اس دور کا مستانہ بھی ہے۔ ہاں وہ اعلیٰ حضرت کہ پرتب عشق کی جھنکار ہے جس کا لیٹا، زلزل حسن کی رفتار ہے جس کا لیٹا، علم کا منبر و مینار ہے جس کا لیٹا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ ہاں وہ اعلیٰ حضرت کہ جس کی مسند لگی بغداد کے منبر جیسی۔ کون اعلیٰ حضرت جن کی پوشاک لگے غوث کے چادر جیسی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ ہاں وہ اعلیٰ حضرت جن کی درویشی شہنشاہوں کے تیور جیسی۔ کون اعلیٰ حضرت جن کے احساس کی گہرائی سمندر جیسی۔ وہ اپنی ساتھ میں امام مالک بھی ہے، وہ اپنی ساتھ میں امام شافعی بھی ہے، وہ اپنی ساتھ میں امام اعظم بھی ہے۔ اللہ اللہ جب میرے رضا نے قلم اٹھایا تو یوں کہا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے؟ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے؟ یا رسول اللہ بات بنتی نہیں ہے بات بڑھتی ہے۔ آقا آپ کو سرور کہتا ہوں تو آپ مالک بھی تو ہیں۔ یا رسول اللہ مالک کہتا ہوں تو آپ مولا بھی تو ہیں، مولا کہتا ہوں تو آپ داتا بھی تو ہیں۔ ہاں وہ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھائی تو کنز ایمان لکھا۔ وہ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھائی تو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، مگر جب بات نبی کی اختیار کی آئی، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔
قلم اٹھائی تو 1000 سے زائد کتابیں لکھی، کتابوں کا انبار لگا دیا، مگر جب بات نبی کے اختیار کی آتی، جب بات نبی کی تصرفات کی آتی، جب بات نبی کی امامت کی آتی، جب بات نبی کی قیادت کی آئی، تو رضا کہتے زبان پر سکوت کے تالے پڑ گئے، تخیل گم ہو گئے، تصور چپ ہو گیا، قلم دھرے کے دھرے رہ گئے، بے ساختہ میرا امام کہتا ہے آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، آقا بولیے نا، آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ دیکھیے مدرسے میں پڑھنے کا مقصد ہے، علم دین حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں رضا کا دیوانہ زمانے کے سامنے یوں نعرہ بلند کرے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مستا دیجیے کہ ہے، عاشقوں کو رضا مستا دیجیے کہ ہے، بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ زینا پر تقریر کریں محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ زنا پہ تقریر ہونی چاہیے، شراب پر تقریر ہونی چاہیے، بے نمازیوں پر تقریر ہونی چاہیے، مگر سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا روح روا بن کر ایک عالم دین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نبی کی عظمتوں کی بات کرے، سب سے پہلے نبی کی اختیار کی بات کرے، سب سے پہلے نبی کی تصرفات کی بات کرے۔ یوں ہی میرا رضا نہیں کہتا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے گئے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے گئے، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کہ آقا سرور کہوں کہ مالک کہوں مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ زباں پہ سکوت کے تالے پڑے ہیں، قلم عاجز ہے، تخیل گم ہے، تصور چپ ہے، رضا لکھنا چاہتا ہے مگر کیا لکھے؟ سرور کہتا ہوں تو مالک بھی تو ہے، مالک کہتا ہوں تو مولا بھی تو ہے، مولا کہتا ہوں تو داتا بھی تو ہے، داتا کہتا ہوں تو شفاء روز محشر بھی تو ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ رضا، ایسا لگتا ہے کہ زبان رضا پر شہباز سدرا، بلبل سدرا، تاجر سدرا، سید الملائکہ حضرت جبرائیل کا لہجہ بول رہا ہے۔ آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، ایسا لگتا ہے زبان رضا پر آدم کی خلت بول رہی ہے۔ آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، ایسا لگتا ہے حضرت سیس کی پاکیزگی بول رہی ہے۔ آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، ایسا لگتا ہے زبان رضا پر حضرت اسماعیل کا زبین و اطاع بول رہا ہے۔ آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، ایسا لگتا ہے زبان رضا پر حضرت یوسف کا حسن بول رہا ہے۔ آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، جب وہی کہہ سکتا ہے وہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے رگ رگ میں عشق ہو،
وہی کہہ سکتا ہے جس کے نس نس میں عشق رضا بول رہا ہے. ذرا سوچو جب رضا نے قلم اٹھایا ہوگا, لکھا ہوگا, میرے رضا پر کون سی کیفیت طاری ہوگی, کیا سما ہوگا, کیا ماحول ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ زبان رضا پر, زبان رضا پر حضرت حسان بن ثابت کا عشق بول رہا ہے. آقا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گولے زیبا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا. ذہن کو ذرا قریب کریں. یا رسول اللہ آپ کیا ہیں جو آپ کو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے. حضرات پھیلانے کا وقت نہیں ہے. جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ, اس کی تشریح تھوڑی تفہیم بیان کر دو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہیے سبحان اللہ. سستی نہ کرو, سستی نہ کرو. رب کا خطاب مومنوں سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سستی نہ کرو, غم نہ کرو, کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ. مومن ہو تو کامیاب ہو. جس دور میں ہو کامیاب ہو, جس ماحول میں ہو کامیاب ہو, جس گھڑی میں ہو کامیاب ہو, مگر شرط ہے مومن ہونا ہوگا. سستی نہ کرو. جانتے ہو حضرات سستی انسان کو بوجھل بنا دیتا ہے, سستی انسان کو کمزور بنا دیتا ہے, سستی انسان کو زمانے میں پیچھے ڈھکیل دیتا ہے. سستی نہ کرو. مگر دوستو سستی کا عالم تو یہ ہے کہ فجر کی اذان اور ہم سست, ظہر کی اذان ہم سست, مغرب کی اذان ہم سست, عشاء کی اذان ہم سست. دوستو سستی نہ کرو, غم نہ کرو. کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن ہو. اللہ اللہ قربان جاؤ. ہم نے تو یہ سمجھا تھا کامیابی دولت کا نام ہے, ہم نے تو یہ سمجھا تھا کامیابی شہرت کا نام ہے, ہم نے تو یہ سمجھا تھا کامیابی بینک بیلنس کا نام ہے, ہم نے تو یہ سمجھا تھا ہواؤں کے دوش پر اڑنے کا نام کامیابی ہے, ہم نے تو سمجھا تھا زمین کے تہ میں گزرنے کا نام کامیابی ہے. مگر قرآن نے ہماری اصلاح فرمائی, کہا سن, بینک بیلنس بنانے کا نام کامیابی نہیں ہے, بلڈنگوں میں رہنے کا نام کامیابی نہیں ہے. کامیابی مومن کا نام ہے. اور جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا. جو مومن ہوگا ہر زمانے میں کامیاب ہوگا. دنیا میں ہوگا تو کامیاب, آخرت میں ہوگا تو کامیاب, قبر میں ہوگا تو کامیاب. اے میرے مولا, اے میرے پاک پروردگار عالم, میرے مولا کامیاب ہونے کے لیے شرط ہے مومن. جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا. اے میرے مولا وہ کون سا راستہ ہے, وہ کون سا طریقہ ہے جس راستے پہ چلے تو ہم مومن بن جائیں. اے میرے مولا کیا تقوی مومن بنا سکتا ہے, کیا نماز مومن بنا سکتی ہے, کیا انسان کا علم اسے مومن بنا سکتا ہے, کیا کعبے کا طواف اسے مومن بنا سکتا ہے. اے میرے مولا ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے. یورپ کا ہو کامیاب ہونا چاہتا ہے, مشرق کا ہو کامیاب ہونا چاہتا ہے, مغرب کا ہو کامیاب ہونا چاہتا ہے. اے میرے مولا ہر بچے کی تمنا ہے ہم کامیاب ہو جائیں.
کون سی شے ہے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے پہ چل کر ہم مومن بنے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ میں سجدے میں کامیابی ڈھونڈ رہا تھا، میں نمازوں میں کامیابی ڈھونڈ رہا تھا، میں حج میں کامیابی ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ مجھے بخاری شریف پہ نظر پڑ گئی۔ سبحان اللہ، بخاری شریف پہ نظر پڑ گئی۔ مصطفیٰ فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارے اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک تیرے سینے میں میری محبت نہ سما جائے۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیسی محبت، یا رسول اللہ کس طرح کی محبت؟ مصطفیٰ فرماتے آل سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت، آل سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت۔ اب میں سمجھ گیا محبت کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں، محبت کے لیے سینے میں دم چاہیے، کلیجہ چاہیے، اور وہ کلیجہ جو 72 کا ہے، وہ کلیجہ جو حسین کا ہے، وہ کلیجہ جو علی اکبر کا ہے، وہ کلیجہ جو عباس علمبردار کا ہے، وہ کلیجہ جو حسین کا ہے، وہ کلیجہ جو حضرت خمسہ کا ہے، وہ کلیجہ جو ابو بکر صدیق کا ہے۔ آج ہمارے سماج میں جو بچے کر رہے ہیں وہ محبت نہیں، آوارگی ہے، وہ محبت نہیں، انسانیت کے ماتھے پر قلم کا ٹیکا ہے۔ آپ محبت سننا چاہتے ہو، محبت کی کیفیت سننا چاہتے ہو، ذہن کو صاف طریق کرو۔ کربلا کی وادی ہے، اللہ اللہ خیمہ چل رہا ہے، علی اکبر کی جوانی لٹ رہی ہے، علی اصغر کی معصومیت لٹ رہی ہے، عباس کا بازو کٹ رہا ہے۔ محبت کسے کہتے؟ کوئی سیکھنا چاہے تو حسین سے سیکھے، حسین کٹ گئے نوکے یزید پر، مگر مولا سے کہتے اے میرے مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بس 5 منٹ کی تقریر، اس کے بعد انشاءاللہ سمیٹ دوں گا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ آؤ وقت کی وادی ہے، اللہ اللہ اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو گردن کٹا کر اسلام کے پودے کو ہرا بھرا کرے؟ کون ہے جو جوانی لٹا کر اسلام کی آبیاری کو ہرا بھرا کرے؟ جوان تھے وہ بھی چلے، بچے تھے وہ بھی چلے، ایک بوڑھا انسان جس کے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات ہیں، ایک بوڑھا انسان جس کی بازوؤں کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ایک بوڑھا انسان جو کمزور ہو گیا ہے، مگر جب بات نبی کی عظمتوں کی آئی، کہیے نا سبحان اللہ ذرا زور سے، جب بات نبی کی عظمتوں کی آئی، دیوار پر تلواریں لٹک رہی تھی، تلوار نکالا، گھوڑے پہ سوار ہوا، چلے۔ زمانہ کہہ رہا ہے یہ کیا لڑے گا، بوڑھا ہو چکا ہے، یا کیا لڑے گا، چہرے پہ چوٹیاں پڑ چکی ہے، یہ کیا لڑے گا، بازو کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ یہ بوڑھا شخص جب چلا ہے تو ایسا لگتا ہے سمندر کی لہریں آپس میں تھپیرے لے رہے ہو، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کی محبت چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا قانون چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کی صداقت چل رہی ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان کارزار میں پہنچا، تلواریں چلا رہا ہے، اسی میدان میں اس کا جوان بیٹا بھی ہے، اسلام کی مٹار اسلام کو مٹانے کی منصب سے میدان کارزار میں حاضر ہے، تلواریں چلا رہا ہے۔ اچانک جوان بیٹے کے تلوار کی سٹ میں بوڑھا باپ آ گیا، بیٹے کی تلوار کے سامنے بوڑھا باپ ہے، ذرا سوچو کیا کیفیت ہوگی، کیا ماحول ہوگا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں محبت کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہم عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نماز بھی چھوڑتے ہیں،
ہم عشق کا دعویٰ بھی کرتے، زنا بھی کرتے، ہم عشق کا دعویٰ بھی کرتے، شراب بھی پیتے۔ کوئی محبت کی ادا سیکھنا چاہے تو اس بوڑھے سے سیکھ لے جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہے، مگر اللہ پر ایسی ادا، ایسی محبت، ایسی دیوانگی، جب موت کی وادی میں اپنے محبت کا جب اظہار کر رہا ہے، جوان بیٹا ہے اور جوان بیٹے کی تلوار کی زد میں بوڑھا باپ آ گیا۔ بیٹے نے کہا بابا گردن اڑا دو، بابا گردن کاٹ دو، بابا مرضی آپ کے، گردن اڑا دو۔ بوڑھا باپ مسکرا کر کہتا مرضی تیری، گردن اڑا دے چاہے چھوڑ دے۔ بیٹا کہتا بابا تلوار تو چلانا چاہتا ہوں مگر آپ کی محبت تلوار چلانے نہیں دیتی۔ بابا کیسے چلاؤ؟ ان بازوؤں میں جو طاقت ملی ہے آپ کے صدقے میں ملی ہے، وقار آپ کے صدقے میں، بلندی آپ کے صدقے میں۔ بابا آپ کی گردن کاٹ دو، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ جس باپ نے پوس پال کر اسے بڑا کیا، جوانی دی، جوانی میں روانی دی، چلنے کا رفتار دیا، ہنر دیا، باپ بیٹے نے باپ کی گردن کاٹ دی، زمانہ کیا کہے گا؟ یہ سوچ کر ننگی تلوار میان میں رکھ لیا، میدان سے لوٹا گیا۔ وہی بیٹا جب کل مسلمان ہوا، وہی بیٹا جب کل مومن ہوا، وہی بیٹا جب کل صحابی ہوا۔ باپ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے بابا وہ منظر یاد کرو، وہ گھڑی یاد کرو جب آپ میری تلوار کی زد میں تھے، چاہتا بڑی آسانی سے آپ کی گردن کو مروڑ سکتا تھا، آپ کی محبت نے گردن کاٹنے نہ دیا، آپ کی محبت نے تلوار چلانے نہ دیا۔ جب جوان بیٹا بول کر خاموش ہو گیا تب نبی کی محبت پکار کر کہتی ہے سبحان اللہ، تب نبی کی محبت پکار کر کہتی ہے اور میرے لال وہ تیری محبت تھی، اے میرے لال وہ تیرا ایمان تھا، مگر آپ میری تلوار کی زد میں آتے میں تجھے بیٹا نہیں غدار رسول سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا، دنیا کو بتا دیتا عاشق کی زندگی نبی کے لیے، عاشق کی بندگی نبی کے لیے، جلوت نبی کے لیے، خلوت نبی کے لیے، اٹھو تو نبی نبی، بیٹھو تو نبی نبو، سوو تو نبی نبی، چلو تو نبی نبی، خلوت میں نبی نبی، جلوت میں نبی نبی۔ جانتے ہو اس بوڑھے شخص کا نام کیا ہے؟ یہ کوئی بوڑھا عام شخصیت کا نام نہیں، اسی بوڑھے کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر کہتا ہے، اسی بوڑھے کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر کہتا ہے۔ کون سے تھے؟ ہاں ہاں وہی سے تھے جو نبی کے ساتھ جلوت میں، نبی کے ساتھ خلوت میں، نبی کے ساتھ خندق میں، نبی کے ساتھ خیبر میں، نبی کے ساتھ جبل ابو قبیس پر، نبی کے ساتھ اصحاب صفہ کے چبوترے پر، نبی کے ساتھ مکے میں ہجرت کے ساتھ، ہجرت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، زندگی میں ساتھ، بندگی میں ساتھ۔ حق تو یہ ہے کہ مزار میں بھی ساتھ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ مومن بننا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مومن بننے کے لیے نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔